It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ایک باب عنوان ذکر کر دیا تھا، لیکن اس کے تحت نہ وہ باب بتایا تھا، بھی حدیث کا موقع بھی نہیں ملا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ باب ہے باب غسل المرأتی اباہ الدم عن وجہہ، یعنی عورت کا اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھونے کا باب۔ اس میں اصل میں ابھی پہلے حدیث کا پس منظر دیکھ لیں کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کو شکست دی تو وہ اس موقع کی تلاش میں تھے، اور ان کا مطلب یہ ارادہ تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کی اور مسلمانوں پہ حملے کا قصد و ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ مقام احد تھا۔ احد پہاڑ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے فرمایا، وہ سامنے کفار کی فوج تھی، یہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، اور جہاں سرکار تھے اس کے ایک طرف ایک پہاڑی تھی کافی اونچی، اس کو پشت پہ لے کر اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور اس کے اوپر آپ نے اپنے صحابہ کا ایک دستہ مقرر کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ کر رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی گھوم کر اس پہاڑی کے اوپر سے آ کے اگر اتر کے حملہ کر دے گا تو ہماری پشت سے حملہ کرے گا اور پھر یہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے تیر اندازوں کا ایک دستہ وہاں کھڑا کر دیا کہ کوئی اگر پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو تم تیر مار کے اس کو روک دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں اس مقام کو مت چھوڑنا۔ اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے ابتدا میں بہت ہی خوبصورت جنگ کی اور زبردست حملہ ہوا، اور کفار پسپا ہو گئے اور وہ بھاگے، مسلمان پیچھے پیچھے بھاگے۔ تو کفار چونکہ سامان چھوڑ کے بھاگے تھے تو وہ مسلمان سامان سمیٹنے لگے، اور بالکل ایسا لگا جیسے مسلمان ہی جنگ جیت چکے ہیں۔ تو جو درے پہ اوپر جو کھڑے ہوئے تھے صحابہ، ان میں سے اکثر نے جب مسلمانوں کو سامان وغیرہ اٹھاتے دیکھا تو ان میں ایک جوش پیدا ہوا، اور انہوں نے سوچا اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، تو وہ نیچے آنے لگے۔ تو بعض صحابہ جو وہاں ٹھہر گئے تھے انہوں نے منع کیا کہ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا، تو نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سرکار نے تو فرمایا تھا۔ ان کا گمان یہ تھا، اجتہادی خطا بس ہوئی کہ گویا کہ سرکار کے فرمان کا مقصود تو حالت جنگ میں تھا اور اب تو ہم فتح حاصل کر چکے ہیں۔ تو وہ دستہ تقریباً نیچے آ گیا، 4-5 اوپر رہ گئے اور وہ مال سمیٹنے میں لگ گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، جب انہوں نے صورتحال دیکھی تو وہ چونکہ جنگ کے ٹیکنیک سے بہت زیادہ واقف تھے، تو وہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آئے۔ اب چونکہ اوپر کم افراد رہ گئے تھے، تیر تو چلائے گئے لیکن اس کو روک لیا گیا اور ان کو شہید کر کے وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اور دوسری طرف جو تھے وہ بھاگتے ہوئے کفار واپس پلٹے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی تک ایمان تو نہیں لائے تھے، پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے اور ان کی توجہ اس طرف چلی گئی ہے، تو ادھر سے انہوں نے حملہ کر دیا اور دو طرف سے مسلمان پھر پھنس گئے اور بہت ہی خطرناک معرکہ شروع ہو گیا۔ اور ذرا اس دور کا ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں، ایسا نہیں تھا کہ پکی روڈیں ہیں اور گھاس کے میدان ہیں اس میں جنگیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ تو ریتیلے میدان تھے، اتنی گرد اڑتی تھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے، بس جو لڑ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، وہ بھی بعض اوقات ریت کے اندر اندازے سے تلواریں چل رہی ہیں اور شور ہے، چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں، کوئی کسی کی ہدایت کو سن نہیں پا رہا ہے اس شور کی وجہ سے۔ تو یوں اس طرح گڈمڈ ہو گئی جنگ، چاروں طرف ہنگامہ آرائی ہو گئی، اور کسی نے شور مچا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے قدم اور اکھڑ گئے اور کفار نے بہت خطرناک حملہ کیا اور تمام صحابہ تتر بتر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کم صحابہ رہ گئے، باقی سب دائیں بائیں ہو گئے، اور پھر کسی نے آپ کے وار کیا اور آپ تلوار اس کی آپ کے خود پہ آ کے لگی، اور جو خود کی لڑیاں تھیں وہ آپ کے دانت مبارکہ میں، دندان مبارکہ میں گڑ گئی اور اس سے آپ کی بلیڈنگ ہو گئی۔ تو پھر بہرحال وہ جنگ ختم ہوئی، یہ بظاہر مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جب آپ کے وہ لگ گئی تھا دندان مبارکہ میں
ایک ضرب لگی تھی، یعنی وہ گڑ گئی تھی اور اس سے بلڈ نکل رہا تھا، اس کے اوپر جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس زخم کو پہلے دھویا، پھر راکھ جلا کر اس زخم کے اندر لگائی تاکہ بلیڈنگ وغیرہ رک جائے. تو یہ اس کا بیان ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے. تو دیکھیں حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. کہتے ہیں کہ میں نے سنا لوگ سوال وغیرہ آپ سے کر رہے تھے تو میں نے بھی سن لیا، اور یہ کہتے ہیں میرے اور ان کے درمیان اس وقت کوئی شخص نہیں تھا. اب انہوں نے ان سے پوچھا یہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا؟ حضرت سہل نے جواب دیا کہ اب اس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کا دعویٰ یہ تھا بھی میں جتنے بھی جانتے تھے وہ تقریباً لوگ فوت ہو گئے، میں اس کو زیادہ اس واقعے کو جانتا ہوں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی لے کر آتے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چہرے سے خون کو دھوتی تھیں. پھر ایک چٹائی کو لے کر جلایا گیا اور اس کی راکھ آپ کے زخم میں بھر دی گئی. تو یہ وہ طریقہ علاج دیسی جس کو ہم طریقہ علاج کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اتنی کوئی جدید ایجادات تو تھی نہیں، تو یہ علاج باقاعدہ کیا گیا. تو اس سے دیکھیں چند باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک تو یہ کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ انکار کرنا کفر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہیں، وہ لباس بشریت میں ہی تشریف لاتے ہیں. کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن ان کی بشریت یقیناً ہم سے بہت زیادہ کامل ہوتی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے. اور جب وہ بشریت کا لباس پہن کر آتے ہیں تو تمام تقاضائے بشریت ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تصور کرنا کہ شاید انبیاء علیہم السلام کو تو نہ کوئی اذیت ہوتی ہے، نہ جسمانی تکلیف، نہ روحانی تکلیف، نہ ذہنی اذیت، نہ ٹینشن، نہ کچھ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر چیز کو، ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ فوراً پھول کی طرح ختم فرما دیتا ہے، یا پھول کی طرح ان کو محسوس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، وہ بھی اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، انہیں بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا ہمیں درد ہوتا ہے، ان کی بھی ویسی ہی چوٹ لگتی ہے جیسے ہمیں لگتی ہے. لہذا اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بعض اوقات جب سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہیں، تو ہمارے بعض بھائی بہن کہتے ہیں یار وہ تو اللہ کے نبی تھے نا. یعنی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی تھے، ان کو کوئی اگر اذیت پہنچی بھی تھی تو ان کو اتنا احساس ہوئی ہوتا ہوگا کیونکہ اللہ ان کی مدد کر رہا تھا. ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی تکلیف کو ویسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اور آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ وہ صبر کرتے ہیں. اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو قرب عطا فرماتا ہے، مزید ان سے راضی ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ویسی ہی اذیت اور تکلیف محسوس فرماتے ہیں جیسے آپ اور ہم، اور چونکہ وہ لباس بشریت میں تشریف لاتے ہیں، لہذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ عام تقاضائے بشریت سے بالکل فوق ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ان کے ویسے ہی بشری تقاضے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جسے عرض کیا کہ ان کی بشریت کامل ہوتی ہے، اس لیے ان کے تقاضوں میں ہمارے تقاضوں میں بالکل فرق تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال اذیت تکلیف بالکل وہ محسوس کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار چڑھتا تھا تو 2 انسانوں کے برابر ہوتا تھا. اسی طریقے سے جب حالت مرض میں آپ بوقت وفات تھے، اور ہمارے یہاں پہ درس میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، تو آپ کو عام لوگوں سے زیادہ تکلیف اور اذیت محسوس ہو رہی تھی. تو ان کے لیے آزمائش بلکہ زیادہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ دین کی راہ میں تکالیف انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی ہیں اور انہوں نے صبر فرمایا ہے. لہذا ہمیں بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگ دین کی راہ میں آنے والی تکلیف سے ڈر کر اس تکلیف کا سامنا ہی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، مثلا کسی کو سمجھانا، کسی کو نصیحت کرنا، یہ سب سے آسان کام ہے، خالی زبان تو ہلانی ہے. لیکن وہ بعض اوقات اچھا چلیں کہ سامنے والے کے لڑائی جھگڑا کرنے کا اندیشہ ہو، ظالم حاکم ہے، کہیں گے تو مروا دے گا، چوٹ لگوا دے گا، کچھ اور ہو جائے گا، وہ ایک الگ بات. لیکن ایک ایسی صورتحال ہے کہ اب آرام سے منع کر سکتے ہیں، سامنے والا سن لے گا، چاہے مانے نہیں، چلو سن تو لے گا آرام سے. یا ہمارے ماتحت ہیں جیسے بیوی ہیں، بچے ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی ایسے جو ہمارے حاجت مند ہیں، تو ان کو سمجھانا تو بہت آسان ہے. لیکن ہم بس اس بات کو سوچ کے کہ یار اب بولیں گے تو منع کر دے گا، ہو سکتا ہے منہ بنائے، ہو سکتا ہے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا لے، ہو سکتا ہے بات کرنا چھوڑ دیں، تو ان چیزوں سے ڈر کر، ان چیزوں کے ان نتائج سے خوف زدہ ہو کر تبلیغ دین ہی نہیں کرتے.
تو آگے کیا کریں گے, کوئی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیسے کریں گے. تو اس قسم کے نازک مزاج لوگ بھی موجود ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھیں کہ باقاعدہ دین کی خاطر آپ لباس سے جنگ زیب تن فرماتے ہیں اور گرمی اور دھوپ میں میدان میں موجود ہیں, خود مقابلہ فرما رہے ہیں, اور چوٹ بھی آپ کے جسم اقدس تک پہنچ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہمیں بھی دین کی خاطر تھوڑا بہت قربانی دینی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جنگوں کے اندر نکل جائیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی تقویت اور ترقی کے لیے اپنے علاقے, اپنے گھر کے اندر ہی کوشش کر سکتے ہیں. کوئی بہت دور جانا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن کریں تو صحیح, اور اس کی راہ میں آنے والی تکلیفوں سے ڈر کر تبلیغ دین کو ترک نہ کریں, بلکہ ہمت کر کے آگے بڑھیں اور تکلیفوں کو فیس کریں. جیسے دنیاوی کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. شادی بیاہ کا معاملہ دیکھ لیں, نوکری کا معاملہ دیکھ لیں, کاروبار کا معاملہ دیکھیں, رشتہ داریاں دیکھ لیں, دوستیاں دیکھ لیں, محلے داری دیکھ لیں, ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, اذیت ہے, پریشانی ہے, بلکہ بہت زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن ہم ان تمام چیزوں کو کر رہے ہیں نا, اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جی یہ زندگی کا حصہ ہے. کیا کریں جی, یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو جب یہ کرنا ہی پڑتا ہے اور اتنی ہمارے اندر ہمت ہے کہ ان دنیاوی معاملات کو کرتے ہوئے ہم تمام تکالیف پر صبر کر رہے ہیں, ان کو سہ رہے ہیں, تو پھر دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتے ہوئے ہم کیوں کم ہمت ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے علم دین سیکھنا چاہیے, پھر دوسروں کو سکھانے کا ایک اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے, اس میں نرمی بھی ہو, صبر بھی ہو, استقامت و تسلسل بھی ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ ہو, تو ضرور برکت پیدا ہوتی ہے. دوسرے سے بھی معلوم ہوا کہ زخم وغیرہ اگر لگ جائے تو علاج کروانا سنت کریمہ ہے. بعض لوگ علاج نہیں کرواتے, یہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں, کہ نہیں جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, بخار خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, نزلہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ کوئی دوائی استعمال نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توکل علی اللہ ہے کہ ہم کوئی دوا استعمال نہ کریں بلکہ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں. حالانکہ جو توکل کا درس ہمیں شریعت کی طرف سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں اور عمل کریں اور اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دیں, کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی ہے کام کے لیے, اب انجام تیرے سپرد ہے. کیا مطلب؟ کہ نتیجہ میری مرضی کے موافق اور میری کوشش کے موافق ملے یا نہ ملے, میں تیری رضا پر راضی ہوں. بس یہ توکل ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کنز العمال کی حدیث پاک ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں تشریف لائے, ان کے ساتھ ان کی اونٹنی بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تھے, تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, تو کیا اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں یا باندھ کر توکل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر. یہ ایک سبق اور درس دیا گیا ہے کہ آپ اپنی کوشش پوری کر لیں, اس کے بعد نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. پھر ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ آپ کی مرضی کے موافق آئے, وہ خلاف بھی آ سکتا ہے, لیکن آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے. بس یہ ہے توکل. تو اس لیے دوا وغیرہ استعمال کرنی چاہیے اور سنت کی نیت سے کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں حالت جنگ میں پہنچی ہوئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تیمارداری فرما رہی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین بھی اپنے اپنے طور پر اور اپنے طریقے سے, اپنے انداز سے ان جنگوں کے اندر اپنا حصہ شامل رکھتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پردے دار خاتون اور حیا اور شرم والی خاتون بھی دیکھیں وہاں پر ہیں موجود, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری بھی فرما رہی ہیں. اس کا مطلب پردے کا لحاظ بھی ہے, تمام تقاضے بھی حیا کے ملحوظ رکھتے ہوئے اور اپنے درجات کی بلندی کا سامان بھی ہو رہا ہے. اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دین کی تقویت و ترقی کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں. کم از کم اتنا تو ہماری بہنیں کر سکتی ہیں کہ علم دین سیکھ کر خود بھی اچھا اپنے عمل طرز عمل کو بہتر کریں, اور اپنے دیگر جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات ہیں انہیں شریعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں, اور پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں اسی علم دین کی برکت سے. اور اگر زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دے اور آپ کے گھر سے اجازت مل جائے تو دوسروں تک اس علم دین کو پہنچائیں. لیکن ہماری خواتین فلمیں, ڈرامے, ان کے لیے پورے پورے دن نکال دیتی ہیں, کہ ایک گھنٹے نکال دیتی ہیں. کچھ غیبتوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں, کچھ چغلیوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں, کچھ اپنے شوہر کی برائیاں کرنے کے لیے,
کچھ اپنی ساس کے کارنامے بیان کرنے کے لیے وقت نکالا ہوا ہوتا ہے، پھر کچھ کچن کا ٹائم نکل جاتا ہے، کچھ بچوں میں نکل جاتا ہے، کہتی ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو بہن یہ غیبت کا ٹائم کیسے مل گیا، چغلی کا ٹائم کیسے مل گیا، یہ ڈرامے دیکھنے کا ٹائم کیسے مل گیا، پورے آپ کو کردار یاد ہیں، کون سا ڈرامہ کس پیک پر پہنچا ہوا ہے، اگلی قسط میں کیا آنے والا ہے، سب آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ بڑا ٹائم نکال لیتی ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت نہ نکالا جائے، حیرت انگیز بات ہے اور قابل افسوس بھی ہے۔ ہر بہن کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور میرا تو ویسی بہت زیادہ عوامی تعلق ہے، تو خواتین جو ہیں وہ اکثر اپنا وقت ضائع زیادہ کر رہی ہوتی ہیں اور فکر آخرت کم ہوتی ہے۔ انہیں اس قسم کے واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ خاتون اپنے محرم کا خود علاج کر سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نامحرم کے سلسلے میں بہرحال الگ کلام ہو سکتا ہے کہ بوقت ضرورت تو نامحرم کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے دیگر بہت سی خواتین تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے فوج کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اب وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ محرم سامنے آئے گا تو اس کی مرہم پٹی کریں گی، وہ پھر پردے میں رہ کر دوسروں کی بھی مرہم پٹی کرتی تھی، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے آج کل کے دور میں بھی۔ بہتر یہ ہے کہ عورت کا علاج کرے، مرد کا کرے، لیکن جیسے ایمرجنسی آ جاتی ہے بسا اوقات، بم بلاسٹ ہو گیا اور یہ حالت جنگ جب چل رہی ہوتی ہے، خصوصاً کثیر لوگ زخمی ہونے کی حالت میں آ رہے ہیں، تو اب ایسے میں نرسیں کھڑی ہوئی ہیں کہ نہیں جی یہ تو نامحرم ہے، ان کو مرد کریں گے، ہم تو عورتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زخمیوں کا آئیں تو پھر ان کا علاج کریں، تو کیسے پھر علاج ہوگا؟ یہ ایک حالت ایسی مجبوری کی آ جاتی ہے کہ اس میں پھر بہنیں بھی نامحرم تک کا علاج کر سکتی ہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ باب کے مطابق حدیث لے کر آئے ہیں کہ اس عورت کا باب جس نے اپنے والد کے چہرے کے زخم کو دھویا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بہت ہی بہترین مثالی نمونہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے ذرا اس پوائنٹ پہ مزید ایک غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو پوری کائنات کو ایک دم پیس کر رکھ سکتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے کون کچھ کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اس کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، آپ پر سب سے زیادہ اللہ کے انعامات ہیں۔ اس کے باوجود ایک شخص ہے وہ آ کے تلوار کا وار کرتا ہے، سرکار کے چوٹ بھی لگتی ہے، بلڈ بھی نکلتا ہے، یعنی یہ اللہ کی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجبور ہو گیا تھا اور اس شخص کو روک نہ سکا کہ وہ بڑا طاقتور تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آزمائش مقرر فرمائی، سرکار اس آزمائش پہ پورے اترے۔ تو اس سے ہمارے وہ بہن بھائی جو نمازی وغیرہ ہیں، جب انہیں تکلیف پہنچتی تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں تکلیف پہنچائی، وہ اس پر بھی غور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔